نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جسے اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں تو ہمارے بہت سے کام بڑے آسان ہو جائیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت اور عزت و اکرام سے پیش آنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ جب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا تو اب خود غور کیجئے کہ ایک تو حدیث مبارک کے فرمان کے مطابق ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا کہ تم میں کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ والا وصف اختیار نہ کرے۔ تو ایک تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ہم اپنے لیے سہولت پسند کرتے ہیں، آسانی پسند کرتے ہیں، عزت پسند کرتے ہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، ہمارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، ہمارے ساتھ نرمی برتیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں درگزر کر دیا کریں، ہم اگر کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں اپریشیٹ کریں، ہمارے اچھے کاموں کی عزت ہونی چاہیے، ہم میں غلطی ہو تو اس کی نرمی کے ساتھ اصلاح ہونی چاہیے۔ تو جب اپنے لیے یہ پسند کریں گے تو یہی بات ہم دوسرے کے لیے پسند کریں گے کہ ہم دوسرے کو برا نہ کہیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس پر کوئی الزام نہ لگائیں، بہتان نہ لگائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کو جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو مالی نقصان نہ پہنچائیں، اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچائیں اور اس کے ساتھ ہم ظلم کا معاملہ نہ کریں۔ تو ہم دوسرے کے ساتھ جب یہی والا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا آپس کا جو تعلق ہے وہ محبت پہ، پیار پہ، خیرخواہی پہ، شفقت پہ، عزت پہ اور احترام پہ مبنی ہو جائے گا، اور اس سے جو ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہوگا، جو ہمارے محلوں میں سکون پیدا ہوگا، جو ہمارے معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، وہ آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک اتنی جامع ہے کہ یہ اگر گھروں کے معاملات کو دیکھیں تو یہ وہاں بھی منطبق ہوتی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ اپنی گلی محلے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ان کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی کوڑا نہ پھینکے، ہمارے گھر کے باہر کوئی غلط پارکنگ نہ کرے، رات کے وقت شور کر کے ہماری نیند خراب نہ کرے، ہمیں کسی اور شے سے ایذا نہ دے، تو یہی ہم دوسرے کے لیے پسند کریں گے۔ اسی طرح جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، وہاں پر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم ملازم ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سیٹھ ہمیں تکلیف نہ دے، ہم سیٹھ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ملازم ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، ہم بزنس کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا جو فریق ہے، جو دوسرا بندہ ہے وہ ہمیں دھوکہ نہ دے، تو پھر ہم دوسرے کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے، ہم دوسرے کو بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ تو یہ حدیث مبارک بہت نچلے معاملات سے لے کر بہت عالمی سطح کے معاملات تک کے لیے ہمارے معاملات کو سدھار سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔